اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس عشرے یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک کہ جو ایام ہیں یہ تمام ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان میں جو اعمال کرے گا اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہو جائیں گے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ کیا جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، جہاد سے زیادہ اہم ہے، سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے گیا ہو، اپنا جان اور مال اس نے لٹا دی ہو اور وہ واپسی نہ آیا ہو، سوائے اس کے یعنی ایک شخص جہاد پہ گیا اور وہ لوٹ کر واپس آ گیا اور جس نے ان ایام میں اعمال کیے وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں اسی کا ایک دوسرا حصہ آتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ ہیں اور ساتھ میں کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبیر، تحلیل اور توحید کا اہتمام کرو۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں تکبیر کا اہتمام کرتے تاکہ سب اس میں شامل ہو جائیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کلچر فوت ہو چکا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا کہ ہم ان میں نیک اعمال کا ڈھیر لگا سکتے ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہونے کے لیے نماز کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ نماز میں انسان اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے شاید اتنا کسی اور شے میں نہیں ہو سکتا۔ تو ان ایام میں نماز کا خوب اہتمام کریں، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کریں، لمبی لمبی قرات کریں، اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑگڑائیں، استغفار پیش کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ پیش کریں۔ اس سلسلے میں تیسرا اہم ترین کام آپ بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ اطاعت کا مجسم بن جاتے ہیں، یعنی روزہ۔ آپ روزے کا اہتمام کریں۔ میں جانتا ہوں کہ گرمی کی سخت شدت ہے، لیکن یقین کریں کہ اگر اس میں آپ نے روزہ رکھ لیا اور ان ایام میں رکھ لیا تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام انتہائی معتبر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں چوتھا اہم ترین کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کوئی کار خیر کا کام کر دیں، نیکی کا کام کر دیں۔ گرمی کے ایام ہیں، باہر ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیں۔ جو کیبن پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیلوں پر سخت تپش میں اپنے ٹھیلے ضعیفی کی حالت میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو جا کے کوئی ٹھنڈی مشروب آفر کر دیں۔ آپ اس طرح کے نیک کام کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس دن میں ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ناخن بڑھانا اور بال بڑھانا کوئی عقلی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہے، یہ ناخن بڑھانے کے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم میری اطاعت کے اندر ایک ایسی چیز کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو جس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے تو تم جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے، تم زنا خوری کیوں نہیں چھوڑتے، تم حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑتے، تم اور دیگر برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑتے جن کے پیچھے عقلی دلیلیں موجود ہیں جو اخلاقی طور پر بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کا مجسم ان دنوں میں بناتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہم ان دنوں میں کرتے ہیں قربانی۔ تو قربانی ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ قربانی اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ کبھی اگر یہ کٹوانے کی نوبت آ گئی تو یہ کٹوا دوں گا۔ اس کے طور پر ہم علامتی طور پر جانور جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جانور کاٹا، باربیکیو بنائی، سیلفی لگائی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، یہ نہیں ہے۔ پورا فلسفہ قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، اس کے بعد آخر میں یہ فدیے کے طور پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام قربانیوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو گئے۔ اس کے بعد اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے ایک جانور کو ذبح کیا گیا۔ اصل مقصد وہ قربانیاں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دی، ان قربانیوں کو یاد رکھنا اور ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا مقصود تھا، نہ کہ صرف جانور کاٹ دینا۔ جانور اس بات کا سمبولک اظہار ہے کہ کبھی اگر میری جان پہ نوبت آئی تو میں بھی اس گردن کو کٹوا دوں۔ ایک طرف تو ہم دیکھیں گے ان ایام کی اہمیت ہے اور اسلام نے ہمیں کرنے والے اعمال بھی بتا دیے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ جانے کن چکروں میں مصروف ہیں۔ یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہمارا مشغلہ جانتے ہیں کیا بنا ہوا ہوتا ہے؟ جانور کی ویڈیو کو بنا کر ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا، الٹی سیدھی میمز بنانا، سانگز اس کے اوپر لگانا، گلیوں کے اندر رسی پکڑ کر جانوروں کو دوڑانا جس سے بچے اور خواتین خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، روڈوں پر گند پھیلانا، 2 لاکھ کا جانور لا کے اس کی قربانی کرنا لیکن 100 روپے دے کر صفائی نہ کروانا، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بن کے سامنے آتا ہے۔
آپ یقین کریں کہ اس طرح کے رویوں سے نہ صرف آپ کو نقصان ہوگا بلکہ معاشرے میں دین کو لے کے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بیزاری کی کیفیت پھیل چکی ہے، بے روی کا لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے اس طرح کے اعمال سامنے آئیں گے تو جو لوگ دین سے دور ہیں یا جو لوگ قربانی کو اہم نہیں سمجھتے وہ مزید اسے غیر اہم سمجھیں گے، اور وہ اسلام کو تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے آپ کے اعمال ہیں، لہٰذا وہ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ دیکھو یہ ہے قربانی میں سوائے شگل کے، میلے کے، باربیکیو کے، روڈوں پہ جانور گھسیٹنے کے، گلیوں میں ٹینٹ لگا کے گلیاں بند کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس اہم ترین سنت سے دور ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اعمال میں سدھار پیدا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر یہ دن آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث بننے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا باعث بننے تھے، وہی آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بن جائیں۔